ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کا نام آتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوگے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر بادشاہ سٹیا گیا ہے، اس کو کیا ہو چلا ہے۔ خیر، سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا، اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اس طرح رہا۔ وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذل الہی، آخر یہ وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے؟ بادشاہ بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ زور سے پکڑ لی، زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی مزور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کی کو مزور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں میں تھا تو دیکھا کہ وہیں خونخوار کتا ایک آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا۔ کتا خود بھی اس طرح ٹانگ سے مزور ہو گیا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اس آدمی کو ایک گھوڑے نے دھولتی ماری بھی ایک ٹانگ فارغ ہوگی اس کی بھی۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا جو میں ایسا کرتا ہوں۔ کی ترکیب سجائی دی کہ کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو، بس اتنی سی بات تھی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پچا۔ بے حس آدمی ادھر سے تھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ بھی اس کے دماغ کے دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کم میں جت گیا اور گھٹیا وزیر دھڑم سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کسی کے ساتھ برا کرو گے، یہ مت سمجھو کہ کسی نے تمہیں نہیں دیکھا، بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو، بہترین حکمت عملی برآمد کرو۔